الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ اس دن کا ذکر اس حدیث میں ہے جس دن اللہ تعالی حشر میں آپ کا میرا نام لے کر پکاریں گے۔ اس دن اللہ کے سامنے ہم اور آپ جائیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں: یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ یصاح، پکارا جائے گا آدمی کا نام لے کر۔ یہ آدمی آپ ہوں گے، میں ہوں گا۔ آدمی کا نام لے کر قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے، پرائیویٹ نہیں، سارے حشر میں آپ کے بیوی، بچے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، ساری دنیا کے لوگ ہوں گے۔ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نام لے کر پکاریں گے۔ یصاح، یصاح کے معنی چیخ کر، زور سے پکارا جائے گا۔ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا۔ جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے سامنے 99 رجسٹر فرشتے پھیلا دیں گے۔ یعنی یہ 99 رجسٹر اس کا لائف کا ریکارڈ ہوگا، زندگی میں جو کچھ اس نے کیا وہ سارا کام 99 رجسٹر میں سمیٹ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ 99 رجسٹر ہوں گے جو زندگی کا سارا اعمال اس میں لکھا ہوگا، اچھا، برا، زیادہ، کم، ساری چیزیں۔ کل سجل مد البصر، ہر رجسٹر کتنا بڑا ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی صاحب بتایا کہ جتنی نگاہ جاتی ہے آدمی کی نگاہ جتنی دور دیکھتی ہے اتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا جس میں میرے اور آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ لکھیں گے۔ ثم یقال له، جب بندہ جب آئے گا، میں جب اپنے یہ سارے رجسٹر کو دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے: اتنکر من ھذا شیء، تم کو کوئی اعتراض ہے یا تم ایسا سمجھتے ہو کہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ لیا، تم نے کچھ نہیں کیا، فرشتوں نے تم پر ظلم کیا، فرشتوں نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو تم نے نہیں کیا۔ اتنکر من ھذا شیء، تو بندہ کہے گا: لا یا رب، اے رب ایسا نہیں، میں نے جو کچھ کیا ہے فرشتوں نے وہی لکھا ہے۔ فیقول الک عذر او حسنہ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز یعنی کوئی عذر ہے، یعنی تم کہو کہ میں ایسا تھا اس لیے ایسا کیا، مجھے معلوم نہیں تھا ایسا کیا، تمہارے پاس کوئی سبب ہے، ایکسکیوز ہے، کوئی ریزن ہے۔ او لک حسنہ، یا تمہارے پاس اب اس سے بچنے کے لیے کوئی نیکی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ نیکیوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں ایسے کرو تاکہ حشر کے دن کے لیے چھپا کے رکھو، ہاں، اللہ اور آپ کے بیچ میں ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ کچھ نیکیاں ایسے ضرور کرنی چاہیے۔ کہا اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس لیے کہ جب نیکی ہم بتا دیتے ہیں، ہاں کبھی بتانا پڑتا ہے، کب کسی نیکی میں لوگ آگے نہیں بڑھے، کسی معاملے میں چندہ دینا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے، لوگ آگے نہیں آتے ہیں، آپ پہلے اپنے جیب سے اٹھا کے ڈالتے ہیں، یہ میرے طرف سے کنٹریبیوشن ہے فرسٹ، تو لوگ بھی کیا کریں گے، فلاں صاحب ڈالیں ہم بھی ڈالیں۔ یہ ایک انکریج کرنا ہوتا ہے۔ بس اوقات ہو سکتا ہے ظاہر نیک کی آدمی کھل کر بھی کر سکتا ہے، لیکن عمومی طور سے جنرلی آدمی کیا کرنا چاہیے، نیکی کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نیکی کا مطلب صدقے، جو چیزیں ظاہر کرنے کی اسے ظاہر، نماز ہے، فرض نماز ہے، پڑھنا ہے، اگر کوئی نہیں میں فرض نماز چھپا کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں گھر میں پڑھوں گا، نہیں ہوگا، جماعت کے ساتھ آپ کو آ کر پڑھنا پڑے گا۔
نہیں انہوں دیکھیں گے، انہوں کچھ بھی دیکھیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ جو پڑھنا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہی ہے۔ اتنکر من ھذا شیء، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ، میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں، کوئی گزارش نہیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بلا لک عندی، بلا ان لک عندی حسنات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تیری کچھ نیکیاں ہیں، ہمارے پاس تیرے کچھ گڈ ڈیڈز ہیں، کچھ تیرے اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ، آج کا دن، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا کارڈ اس کے لیے نکالیں گے جس پہ لکھا ہوگا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا کارڈ نکالیں گے جس پر کلمہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل کے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، آپ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کو پڑھتے رہیں۔ فیقول یا رب، بندہ جب اس کارڈ کو دیکھے گا تو کہے گا یا رب ما هذه البطاقہ ما هذه السجلہ، اے اللہ یہ اتنے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کارڈ کیا فائدہ دے گا، اس کا کیا فائدہ دے گا، یہ کیسے میں اتنے بڑے گناہوں کے رجسٹر سے اس چھوٹے سے کلمے سے بچ سکوں گا۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اُحْضُرْ وَزْنَكَ، اب ہم اس کو وزن کریں گے، تم دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج کس پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے بڑے رجسٹر کو ایک ترازو میں رکھیں گے، پلڑے میں رکھیں گے، ترازو میجرمنٹ جو ترازو ہوتا ہے۔ اب وہ ترازو کیسے ہوگا؟ جیسے پہلے زمانے میں مینول میجرمنٹ آتا تھا، 2 پلڑے ہوتے تھے، اب جو ڈیجیٹل میجرمنٹ ہے، اب اللہ کے پاس کیسا ترازو ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں حدیث کے الفاظ ہیں کفہ، پلڑا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں ویجیٹیبل رکھتے ہیں، ادھر اسٹون رکھتے ہیں 100 گرام 50 گرام، تو کہا کہ اللہ کے پاس ایسے ہی 2 کفہ ہوں گے۔ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ، گناہوں کے سنس کے جو رجسٹر ہیں وہ ایک پلڑے میں، اور کلمہ اور ایک پلڑے میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، گناہوں کے جو رجسٹر ہیں وہ اوپر اڑ جائیں گے، اور اس کا جو کلمہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا، وزن ہو جائے گا۔ وَثُقِلَتِ الْبِطَاقَةُ، بطاقہ وزن ہو جائے گا۔ اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وابن حبان والحاکم وصححہ۔ تو ساری حدیث بتاتی ہے کہ توحید کا یہ مقام ہے، خود موحد بنے، لوگوں کو توحید، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لوگوں کو سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔